السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تو ہم لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے ویڈیوز دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو جو ہے یہ لاسٹ 10 منٹس کی رہ گئی تھی، تو یہ میں پلے کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مفتی کاکا خیل صاحب جو ہیں ان کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جو ڈیٹیلس بتائی ہیں وہ ویڈیو پلے کروں گی، ٹھیک ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا تحکیم کی تجویز کی گئی۔ حضرت علی نے یہ تجویز پیش کی گئی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے۔ حضرت علی اس تحکیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے جس میں میں آ رہا ہوں، لیکن بالآخر آپ نے وہ قبول کر لیا۔ اچھا بھائی، ابو موسیٰ اشعری ہماری طرف سے، عمرو بن العاص معاویہ کی طرف سے، یہ دو حکم ہیں۔ اس موقع پر اب تحکیم کیا ہوئی، کیا اس کی شرائط تھی، کیا میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کر رہا، بلکہ مجھے اب چوتھے خلیفہ حضرت علی کی شہادت کا پس منظر بیان کرنا ہے۔ اور ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دور کی شہادتوں میں سب سے چوٹی پر حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس وقت حضرت علی کے جو حامی تھے، انہی میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہو گیا کہ یہ تحکیم کفر ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لہذا یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے۔ اور اس حد تک چلے گئے کہ جنہوں نے یہ تحکیم کو قبول کیا وہ کافر ہو گئے۔ علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، جنہوں نے مانا کافر۔ یہ لوگ کہلاتے خوارج تھے، یہ حضرت علی کی فوج میں شامل، حضرت علی کے حامی تھے، حضرت علی کی جماعت میں سے تھے، لیکن بس ایک غلطی، جذبات کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کر اس درجے، اور وہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی، ایک جنگ بھی ہوئی، پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی، وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے، جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی۔ پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں، ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو، علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص کو بھی قتل کر دو، تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں گے۔ رمضان سن 40 ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا، ایک ہی دن یہ تینوں جو ہے، عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینے کے اندر، کوفے کے اندر، حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا، اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا۔ ایک دوسرا شخص عمرو بن العاص پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت۔ ایک تیسرا شخص وہ امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرے گا۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار، وہ جلدی تندرست ہو گئے۔ حضرت علی ابھی وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، ابن ملجم نے ایک اور ساتھی اپنے ساتھ لے کر حملے کیے ہیں، شدید زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے آواز دی، کچھ لوگ آئے، ایک ساتھی تو دوڑ گیا اور ابن ملجم جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ پھر کسی اور نے نماز پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر دی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس ابن ملجم سے قصاص لے لینا، نہ ہو تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ شہادتیں میں نے کس کیٹیگری میں ڈالی ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایک شہادتیں وہ تھیں جو دور نبوی میں ہوئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ سورہ شورى کی آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما اوحینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ اور میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں وضاحت کرتے ہوئے، دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو، قائم ہے تو قائم رکھو۔ اس کو گرانے کے لیے شیطانی قوتیں تو پورا زور لگائیں گی،
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ ابلیس لعین کو تو پسند نہیں کہ اسلامی نظام دنیا میں قائم ہو، وہ تو نوع انسانی کا دشمن ہے، ازلی دشمن، پیدائشی دشمن۔ لہذا اب وہ جو خیمہ کھڑا ہوا ہے شامیانہ، اسے مضبوط رکھو، آندھی اگر چل رہی ہے تو اس کے بانس پکڑو، اس کی رسیاں مضبوط کرو، یہ ہے دین کو قائم رکھنا۔ یہ دور جو میں نے گنوایا ہے یہ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس پر جو خارجی حملے ہو رہے تھے ان حملوں کا سد باب کرنے کے لیے یہ بیش قیمت شہادتیں پیش کی گئی ہیں، ہزاروں صحابہ کی جانیں گئی ہیں، اور 3 خلفائے راشدین شہید کیے گئے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو ہمارا سیلاب جا رہا تھا عالمی سطح پر، محمد کے دین کو آگے سے آگے پہنچاؤ، جو حضور خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ کر گئے تھے، میں نے تم پر حجت قائم کر دی، اب تمہیں حجت قائم کرنی ہے پوری نوع انسانی پر، لہذا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو بھی یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ اسی کے لیے تو یہ فوجیں نکلی تھیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، ورنہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ابو بکر ہو، عثمان ہو، علی ہو، عمر ہو، یہ تو درویش تھے، انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، ان کی خوراک عام مسلمان سے زیادہ بہتر نہیں تھی بلکہ ان سے کمتر رہتی تھی، ادنا درجے کے مسلمان تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیلاب جا رہا تھا اسلام کا، انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کے اندر طاقت جو تھی وہ روک دی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہوں گے، اگر کوئی انکلائن ہو، چڑھائی ہو، اور ٹرک جو ہے لوڈڈ ہے، چل رہا ہے، زور لگا لگا کے انجن جو ہے گوں 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 کر کے چل رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ انجن بند ہو جائے ایک دفعہ، اسے کہتے ہیں موشن ٹوٹ گیا۔ اب یہ ڈرائیور جانتا اس کی جان پر بن گئی، اب اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اسلامی سیلاب کا کہ جس کے بارے میں کیفیت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا سیل رواں روکنے والا کون رہ گیا تھا؟ سلطنت کسریٰ ختم ہو چکی تھی، سلطنت روما کی 2 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، اس کو روکا ہے یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے۔ 1 لاکھ مسلمان تو ایک دوسرے کی تلواروں سے ہی مارے گئے۔ خلافت راشدہ کا یہ نظام یہ پھر ایک سیڑھی نیچے اتر گیا۔ اس کے بعد دور بنو امیہ شروع ہوا ہے۔ عارضی سا حصہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں روکتا ہوں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ 12 لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت معاویہ کا اور حضرت حسن کا معاملہ شروع ہوا۔ حضرت حسن نکلے 50,000 کی فوج لے کر، اس وقت سے بہت بڑی فوج لے کر امیر معاویہ آئے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی نواسۂ رسول، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سے بہت مشابہ تھے، بہت مشابہ تھے مزاج میں اور شکل و صورت میں، اور کہتے ہیں کہ یہ اوپر کا حصہ جو ہے اس میں بہت مشابہت تھی حضور میں اور حضرت حسن میں۔ اور حضرت حسن کے بارے میں حضور نے ان کے بچپن میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا، اور وہی معاملہ ہوا۔ حضرت حسن نے جب دیکھا کہ یہ خونریزی کب تک چلے گی، انہوں نے صلح کی پیشکش کی حضرت امیر معاویہ کو۔ امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ جو چاہے شرطیں آپ لکھ دیں میں مانتا ہوں، سادہ کاغذ جسے آپ کہیں گے بلینک چیک۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھ دی، حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لی، جنگ ختم ہو گئی۔ اب خلافت ہوئی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حضرت معاویہ اگرچہ جلیل القدر صحابی ہیں، نوٹ کر لیجئے، حضور کے برادر نسبتی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں، ابو سفیان کی وہ بیٹی ہیں، اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، دعا کی اے اللہ اس معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا دے،
اس کے باوجود حضرت معاویہ کے دور حکومت یا دور خلافت کو خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ انہیں مسلمانوں نے اپنی رائے سے نہیں چنا تھا، اپنے طاقت کے بل پر وہ حکومت جو ہے انہوں نے حاصل کی تھی، چاہے حضرت حسن نے دستبرداری کر کے دے دی، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے مشورے سے نہیں ہوا تھا، لہذا ان کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے۔ خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور مزید شامل کرنا ہو تو 6 مہینے حضرت حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی طاقت کے بل پر نہیں آئے تھے، مسلمانوں نے انہیں چنا تھا۔ یہ 30 برس بنتے ہیں، اور یہ 30 برس کی خلافت راشدہ کی داستان ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، اور اس دوران جن مسلمانوں نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جانیں دی ہیں، میں نے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جسے دے اچھا، اب یہ مفتی کاکا خیل صاحب ہیں، ان کی ویڈیو حضرت عثمان صاحب کے حوالے سے پیش۔ ایک تو دور خلافت طویل ہے، اور دوسرا اس میں کارنامے بڑے عظیم الشان ہیں، اور بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو ان کی دوسرا اس میں ہے۔ ایک تو دور خلافت طویل ہے، اور دوسرا اس میں کارنامے بڑے عظیم الشان ہیں، اور بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو ان کی ایسے شعبے ہیں زندگی کے، اور ایسے ادارے ہیں اور ایسے کام ہیں جو تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئے ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر 3، 4، 5 دروس میں بات مکمل کرنا ممکن نہیں ہے، کسی وقت پھر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف۔ سیدنا عثمان غنی، جن کو عثمان ذو النورین بھی کہتے ہیں، ان کے اعزاز یا اختصاص میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بالکل ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جو اسلام لائے ہیں۔ بعض حضرات نے پہلے 5 لوگوں میں آپ کو گنا ہے، حضرت بکر اور حضرت خدیجہ وغیرہ کے بعد۔ بعض نے پہلے 10 لوگوں میں گنا ہے، لیکن پہلے 8-10 لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ایمان لے آئے۔ یہ جو لوگ بہت جلدی ایمان لائے ہیں اور ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے ہیں، ان کی اکثریت اپنی غیر معمولی فطرت سلیمہ کی وجہ سے یہ اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمانوں جیسی زندگیاں بسر کر رہے تھے، لیکن آسمان کا پیغام تو تھا نہیں کہ اسلام لاتے، ظاہر ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی اور آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا تب لوگوں کو پتہ چلا تو اسلام کی طرف آئے۔ لیکن بعض لوگوں کی زندگیاں اس سے پہلے ہی بہت سمریری اور درست تھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی میں نے شراب نہیں پی۔ مکہ کے معاشرے میں جہاں اس وقت بدکاری یا زنا عام تھا، کہتے ہیں میں کبھی اس میں ملوث نہیں ہوا، تو ایک خاص قسم کی ان کی فطرت سلیمہ جس کو کہتے ہیں، اس نے اسلام کے پیغام کو بہت جلدی ان کے لیے آسان کر دیا۔ تو ایک تو شروع سے اسلام لانے والوں میں سے ان سابقون الاولون لوگ جو شروع میں اسلام لائے، ان کے اپنے فضائل ہیں جو اپنی جگہ پر ہیں۔ قرآن شریف نے ان کو اسی نام سے مخاطب کیا، السابقون الاولون، شروع میں ایمان لانے والے، اور یہ فضیلت تھی جو حضرات کو حاصل ہوئی، اس کا ہمیشہ لحاظ رکھا گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ پھر آپ خلفائے راشدین میں آئے جن کے بارے میں مستقل احادیث موجود ہیں۔
کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم لوگوں کے اوپر میری سنت، میرا طریقہ، سنت سے مراد ہوتا ہے طریقہ، میرا طریقہ لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کا طریقہ لازم پکڑو۔ اس سے وہ تمام چیزیں جو خلفاء راشدین کے زمانے میں پہلی دفعہ امت کے سامنے آئی تھی وہ بھی سنت کا حصہ بن گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہ مقام دینے کی وجہ سے اس میں شامل ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، پھر بدر کے ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو لشکر سے تو واپس کر دیا گیا تھا اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے۔ سیدہ رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، وہ بیمار تھیں، چیچک کا ان کو مرض لاحق ہوا تھا، تو ان کی تیمارداری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بدر سے واپس کر دیا تھا، یعنی جانے سے منع فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو بدری مانا گیا اور بدر کی غنیمت میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ عطا فرمایا۔ یہ بھی ان کا ایک خاص قسم کا اعزاز ہے۔ تو قرآن کو جمع کرنے، ان کو جامع القرآن کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ان کا ایک اختصاص ہے، ان کا ایک امتیاز ہے۔ عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ اس نرالے اعزاز میں روئے زمین کا کوئی فرد پچھلی امتوں میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کا دوہرا داماد نہیں ہے، کسی کی 2 بیٹیاں ایک فرد کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ ان کے اختصاصات ہیں۔ حیا اور ایمان، کامل الحیاء والایمان، جس ہر صحابی کی سیرت کا کوئی نمایاں وصف ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو نمایاں وصف ہے وہ حیا ہے، اور وہ احادیث سے ثابت ہے۔ کچھ باتیں، کچھ احادیث اس کے اوپر میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ کے جو اسلام لانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اشارہ اسلام لانے کا اپنی خالہ کے ذریعے ملا تھا جن کا نام سعدہ تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان غنی کا رشتہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ اروہ وہ بیٹی ہیں، وہ نواسی ہیں حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب کی بیٹی کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی۔ تو اس لحاظ سے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ بھی ہے۔ ویسے خاندان آپ کا بنو امیہ تھا، جو مکہ مکرمہ کا بہت، قریش کا بہت مشہور قبیلہ تھا بنو امیہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تھے۔ تو آپ کی خالہ نے، جو ایک نیک خاتون تھی، اور انہوں نے کچھ ایسے اشارے دیے آپ کو، اشعار ہیں، بڑی تفصیل ہے، وسیرت میں گزر گئی یہ بات، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو یہ کشف کہہ لیں، یا ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی صاحبزادی سے ان کا نکاح بھی ہوگا۔ تو آپ نے خالہ کی باتیں سنی اور تھوڑے سے اس کو سن کر متفکر ہوئے۔ تو آپ کی دوستی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آ چکی تھی اور وہ بالکل خفیہ زمانہ چل رہا تھا۔ آپ نے اپنی نبوت کا اظہار گنے چنے چند لوگوں کے سامنے کیا تھا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان حضرات کو پتہ تھا۔ تو یہ تشریف لائے، حضرت عثمان غنی اور حضرت بکر سے کہا کہ میری خالہ نے اس طرح کہا ہے مجھے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہاری خالہ نے بالکل درست کہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ چکی ہے اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی ابوبکر صدیق۔ عثمان کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ ہم ایک رستے سے ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے دونوں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، حضور کو دیکھ کر ابو بکر مجھے چھوڑ کر حضور کے پاس گئے اور ان سے کوئی بات کہی کان میں، تو حضور ادھر ہی آ گئے جہاں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ بیٹھے تھے تو حضور نے، ابو بکر نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ عثمان کہہ رہے ہیں کہ میری خالہ نے مجھے یہ کہا ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دعوت دی اسلام لانے کی، اور ادھر ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے. تو آپ کی جو مکی زندگی ہے وہ اس کا آغاز، آپ کا خاندان بنو امیہ بہت زوردار لوگوں پر مشتمل تھا، مکہ مکرمہ کا با اثر خاندان تھا. سیاست اور حکومت قریش کی، اس میں بنو امیہ کو بڑا اثر رسوخ حاصل تھا. تو خاندان کی طرف سے بڑی شدید مخالفت ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، باوجود اس کے کہ جب تک وہ مسلمان نہیں تھے تو پورا مکہ مکرمہ ان سے مروت اور حیا کرتا تھا ان کی طبیعت کی وجہ سے. غنی تھے، سخی پہلے سے تھے، لوگ ان کے ممنون احسان تھے، لوگوں پر احسانات کیے ہوئے تھے، لوگوں سے بھلائیاں کی ہوئی تھی، لوگوں کے ساتھ مالی احسانات کیے ہوئے تھے. اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کو بھیجنا چاہا قریش سے گفتگو کے لیے، تو عمر فاروق نے یہ دانشمندانہ مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن مکہ مکرمہ میں اگر کسی شخص کے احسانات سے لوگوں کی گردنیں اور نگاہیں جھکی ہوئی ہیں تو وہ عثمان ہے. تو عثمان کو بھیجے تو وہاں بہت سارے ایسے مشرکین ہوں گے جو عثمان کے ساتھ اپنے قدیم تعلق کا اور عثمان کے احسانات کا پاس کریں گے، اس بات کا لحاظ رکھیں گے، انہیں کوئی مثبت جواب دیں گے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا تھا، اور ان کے جانے کے بعد ان کی شہادت کی، عثمان غنی کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی، غلط خبر اڑ گئی تھی، اور اسی پر بیعت رضوان ہوئی تھی جو جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اور وہ عثمان کے قصاص پر تھی. حضور نے فرمایا تھا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. تو یہ مکہ مکرمہ کا دور ان کا اس طرح گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر آپ نے جو ہجرت ہوئی، حالانکہ ہجرت میں وہ لوگ نہیں گئے پہلی جو اولین ہجرت ہوئی تھی جن کو مکہ مکرمہ میں ایک خاص قسم کا اعزاز حاصل تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم اتنے زیادہ تھے کہ آپ نے وہ جو اولین ہجرت ہے وہ آپ نے فرمائی ہے. اور حضرت رقیہ آپ کے ساتھ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے کے اندر ہجرت کر رہا ہے، یعنی میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں، بالکل جو اولین حبشہ کی طرف جو لوگ گئے تھے. تو دونوں ہجرتیں بھی کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کی مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ میں ان کا دور احد میں شریک رہے، بدر کا میں نے بتایا جو مسئلہ ہوا، باقی غزوات میں شریک رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے زمانہ خلافت میں جو آزمائش آنی تھی اور جو مظلومانہ شہادت تھی عثمان غنی کی، جس کی داستان بڑی دلفگار ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ بلکہ واضح صراحت عثمان غنی کو فرما دی تھی. یہ روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ باغ تھا جس کے گرد باغوں کی اقسام ہوتی ہیں. ایک باغ ہوتا ہے جس میں چار دیواری اور دروازہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ وہ والا باغ تھا، چار دیواری تھی اور دروازہ لگا ہوا تھا. تو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اتنے میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ دروازہ کھول دو اور جو شخص دروازے پر کھڑا ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو اس کو. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازے پر گیا اور کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. میں نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور ان کو کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ہے، خوشخبری. فرمانے لگے وہ آ کر بیٹھ گئے حضور کے ساتھ. پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کھول دو ان کے لیے اور جنت کی بشارت دے دو.
میں نے جا کر دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. میں نے ان کے لیے کھول دیا اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی. اس کے بعد کہتے ہیں تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور وہی جملہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کھول دو ان کے لیے جو تیسرے صاحب آئے ہیں اور ان کو جنت کی بشارت. البتہ ایک جملے کا اس میں ایک دو لفظ کا اضافہ فرما دیا کہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اس آزمائش کے ساتھ جنت کی بشارت دو جو اس کو پہنچے گی. جو تیسرا بندہ ہے تو میں گیا کہتے ہیں تو وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. میں نے ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے مگر آپ ایک آزمائش سے دو چار ہوں گے، آپ کی جنت آزمائش کے بعد ہے. تو آپ نے اس کے اوپر فرمایا کہ اب جنت پر خوشی کا اظہار فرمایا اور آزمائش کی خبر کے اوپر فرمایا کہ اللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر مدد کرے میری. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کی تعریف پس پشت فرمائی ہے تاکہ ان کو کوئی ایسی ضمانت نہ، ایسی چیز ان کے سامنے نہ آئے کہ جس سے ان میں کوئی خود پسندی پیدا ہو جائے ان کا. لیکن ان حضرات کے اخلاق اتنے صاف اور پاک ہو چکے تھے اور ان کا تزکیہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ان کو اگر دنیا میں جنت کی بشارت دے دوں گا تو اس کے بعد کہیں یہ نیک اعمال کرنے میں سست نہ ہو جائیں، کہیں یہ جو ہے وہ ان میں کوئی کبر یا خود پسندی پیدا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی وجہ سے ان میں کوئی غرور پیدا ہو جائے. اس بات کا اندیشہ ان کے بارے میں نہیں تھا، اس لیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. ورنہ آپ نے صحابہ کو ایک دوسرے کے منہ پر زیادہ تعریف کرنے سے بھی منع فرمایا تھا. کہتے اس سے دوسرا انسان بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے. ایک آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے حسن ظن کی بنیاد پر. حسن ظن کا مطلب یہ کہ خوش گمانی، اس کا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ چیز ہوگی تو کہہ رہا ہے آپ میں یہ صفت ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی میرے اندر ہے اور تو اس سے ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح ایک موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر گئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے اور سیدنا عثمان تھے. تو اس پر آپ نے پہاڑ پہ کوئی ہلکا سا زلزلہ آیا، ارتعاش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسکن احد کو کہا کہ احد ٹھہر جا، فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک شہید ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید. تو نبی تو خود نبی تھے، صدیق ابو بکر صدیق تھے اور شہید جو تھے عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں اس بات کو. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر چادر لیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. تو اتنے میں ابو بکر صدیق دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دی. وہ آئے اور اپنی جو بات کرنی تھی کر کے چلے گئے. آپ اسی طرح لیٹے رہے جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے. اس کے بعد عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی کوئی بات کرنی تھی، انہوں نے بات کی اور چلے گئے اور فرمانے لگے کہ حضور جیسے لیٹے ہوئے تھے ہلے نہیں اپنی جگہ سے. کہتے ہیں عثمان غنی تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے وپڑے ہر چیز بالکل درست کر لی اور پھر کہا کہ ان کو بھیج دیں. وہ آ گئے، اپنی بات کی اور چلے گئے. تو اس پر اما عائشہ جو کہ پوچھا کرتی تھی اور ان کے نکاح کی ایک بڑی وجہ اور باعث علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے ذریعے دین کا ایک بہت بڑا حصہ محفوظ کرنا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً جو 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ملے، اس کی ایک ایک چیز انہوں نے نوٹ کی اور اس کے بعد اس کو امت تک پہنچایا. تو عائشہ کہتی میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا رسول اللہ
تین صاحب آئے یک کے بعد دیگرے. پہلے دو کی تشریف آوری پر آپ نے حرکت نہیں فرمائی, جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے آپ ایسے ہی لیٹے رہے. عثمان غنی کے آنے پر آپ بیٹھ گئے, آپ نے کپڑا بھی اپنا سارا درست کیا. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل میں عثمان شرمیلے ہیں, اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر مجھے اس طرح لیٹے ہوئے دیکھیں گے تو اپنی طبیعت کی حیا کی وجہ سے جو بات کہنے کے لیے مجھے آئے ہیں وہ نہیں کہہ پائیں گے. اس لیے میں نے ان کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا, اور وہ جو ایزی پوزیشن تھی وہ اس کو ٹھیک کر لیا تاکہ عثمان غنی جو کہنے کے لیے آئے ہیں وہ کہہ سکیں. ایک روایت یہ ہے, اور اس کے ساتھ جو دوسری روایت ہے وہ بھی ام عائشہ سے ہی ہے. تو اب یہ ایک ہی موقع کی ہے یا دو الگ الگ موقعوں کی ہے؟ محدثین نے اس کو الگ الگ ذکر کیا. یہ جو میں نے ابھی آپ کو روایت بیان کی یہ مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے, اور یہ جو دوسری بیان کی یہ بھی مسلم جو اب آ رہی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ام عائشہ نے تھوڑی سی تفصیل مزید کی ہے. دوسری روایت اس میں کہا کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, پنڈلی سے. تو آپ کے ذہن میں رہے کہ جو سطر ہے وہ تو گھٹنے سے شروع ہوتا ہے, گھٹنے سے نیچے پنڈلیاں ہوتی ہیں, تو پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہونا کوئی سطر کے منافی نہیں ہے. سطر تو گھٹنے سے شروع ہوتا ہے, لیکن پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, اس لیے ابو بکر و عمر کی آمد پر آپ نے اس کو نہیں ٹھیک کیا, اور عثمان غنی کی آمد پہ ٹھیک تھے. تو جو لفظ آپ نے وہاں فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, عائشہ سے کہا کہ عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کی گواہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. انس بن مالک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, ان کی جو کچھ روایت ہے, اس روایت کو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر جمعے کے اندر پڑھتے ہیں, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی خصوصیات خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں, کچھ صحابہ کی مخصوص قسم کی خصوصیت بیان کی. مثلا آپ نے فرمایا کہ ارحم امتی ابو بکر, ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے, سب سے زیادہ رحم دل, جس کا دل مہربانی اور خیرخواہی اور رحم دلی کے جذبات سے لبریز. فرمایا کہ میری امت کے اندر ابو بکر کا دل سب سے زیادہ مہربان ہے, سب سے زیادہ رحم دلی کے جذبات سے بھرا ہوا. وَأَشَدُّهُمْ, یا بعض روایات میں وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرَ, اللہ کے دین کے معاملے کے اندر کوئی رعایت نہ کرنے والے, اللہ کے دین کے معاملے کے اندر کسی کا لحاظ نہ کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رویہ جس میں دیکھنے والے کو خاص قسم کی شدت سی محسوس ہوتی ہے, یہ شدت ہے فی, حضور نے کیسے فرمایا فی دین اللہ, اللہ کے دین کے معاملے میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ذاتی معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ کتنی مہربانیاں, کتنا عفو و درگزر, کیا کیا کچھ کیا, وہ سیرت عمر کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے. دین کے معاملے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی قسم کی رعایت کے قائل نہیں تھے, اور اس میں سخت ترین ایکشن لیتے تھے, اور سامنے کون ہے خواہ وہ صحابہ میں سے کوئی کیوں نہ ہو اس کا لحاظ نہیں فرمایا کرتے تھے. اور آپ صحیح ہے, پھر ایسا کرتے ہیں آپ سے ہم لوگ اپنے جو سیشن ہے نا, کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا کربلا پڑھنے کے لیے اور محرم کا تھا, تو ہم لوگ 1 آور کا سیشن رکھ رہے تھے تاکہ جو ہے مطلب کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہمیں کم ٹائم میں مل جائے. لیکن اب کیونکہ ریگولرلی ہم اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اس لیے سیشن 40 منٹس کا میرے خیال سے صحیح ہے, 5 days a week, تو اس کو پھر ہم لوگ اسی طرح سے رکھیں گے 40 منٹس کا. ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ آپ کا سیشن میں آنے کا, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.